تم تراق، تحریر کی دلاویزی، تصنیف کی ندرت، جماعت کی سرگرمی کا وقار، خلوص و محبت کا مجسمہ، قوم اور ملت کے درد کا درما، آسمان خطابت کا نیر درخشاں، مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا پکا ترجمان، طلیق اللسان ولیہ البیان، بلبلِ ہزار داستان، واقف تفسیر قرآن، سیاح نیپال و ہندوستان، قاضی ویشالی، بانی و ناظم جامعہ عائشہ، حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ مفتی علی رضا صاحب قبلہ متظلہ النورانی تشریف لا رہے ہیں۔ خوبصورت نعرے سے حضرت کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر کہ تم اس کی جزا، روح کو مل جائے گا سکون، قلب کو آ جائے گا مزہ، ذکر شہ عز و جل، ذکر شہ روز جزا، پر سر محفل آتے ہیں اب مخدومی مفتی علی رضا علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال فی مقام آخر ان اولیاؤہ الا المتقون، وقال یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وقال فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد، بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج ہم اور آپ سلسلہ تیغیہ کے ایک گلے سرسبز حضرت صوفی شاہ محمد قربان علی صاحب علیہ رحمہ کے عرس چہلم کے خوبصورت اور حسین موقع پر برائے ایصال ثواب اور ان کے حق میں اور ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے، حضرت کے درجات بلند فرمائے اور اپنے خاص جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے۔ ممبر نور پر بہت سے علماء، شعراء، صوفیاء تشریف فرما ہے، بالخصوص پیر طریقت حضرت مولانا الشاہ صوفی محمد انوار الحق صاحب، صوفی محمد انوار احمد صاحب، سجادہ نشین خانقاہ صوفیہ دامودر پور شریف، بنفس نفیس تشریف فرما ہے، اور بھی بہت سے ہیں، بس چند لمحوں کے لیے آپ کے درمیان حاضر ہیں۔ صوفی صاحب قبلہ بلا شک و شبہ ایک نیک اور اچھے صفات کے حامل انسان تھے۔ سلسلہ تیغیہ کے ایک بڑے نامور خلیفہ اور خدا رسیدہ بزرگ حضرت شاہ عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ اور مجاز تھے۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اکثر اہل الجنت البلہو، جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ جنت میں زیادہ تر وہ لوگ ہوں گے جو سیدھے سادھے ہوں گے، جنہوں نے بالکل سیدھی سادھی زندگی گزاری ہوگی، ان کو نو چھ سے کوئی مطلب نہیں، چل کپٹ سے، ریا، سمعہ، تکبر، غرور، عیاری، مکاری، دکھاوا، ان سے کوئی تعلق نہیں۔ کون کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا، اکثر جنت میں ایسے ہی لوگ ہوں گے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ صوفی صاحب بالکل ایک سادہ طبیعت اور نیک طبیعت کے آدمی تھے۔ حضرات، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو پیدا فرمایا، بے شمار انبیاء۔ ایک حدیث میں ہے کہ 1,24,000، دوسری حدیث میں ہے 2,24,000، اللہ عالم، بے شمار انبیاء۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نبی بھیجا، یہ اس کی خاص مہربانی ہے۔
اگر وہ نبی نہ بھی بھیجتا تو بھی ہم پر آپ پر ایمان لانا، اللہ کو ایک ماننا واجب تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اللہ نے ہم کو عقل دیا ہے، اپنے عقل سے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ضروری تھا کہ اس دنیا کا کوئی رچیتا ہے، اس دنیا کا کوئی خالق ہے۔ مگر جوہر عقل دینے کے بعد بھی اس نے ہمیں بھٹکنے کا جو امکان تھا اس سے محفوظ رکھا، انبیاء کو بھیجا، کیونکہ عقل کبھی دھوکہ بھی کھاتی ہے، عقل عیار ہے، سو بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ واعظ نہ حکیم۔ تو انبیاء کو بھیجا، انبیاء اصلاح کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اگر پوچھا جائے کہ اصلاح کہتے کس کو ہے؟ اصلاح پیسوں سے نہیں ہوتی۔ ایک غریب آدمی جنان شبینہ کا محتاج ہو، اس کو آپ نے بہت غلے دے دیے، کھانا دے دیا، تو کیا اس آدمی کی اصلاح ہو گئی؟ ایک آدمی وہ جو آسمان کے سائبان کے مجھے زندگی گزارتا ہو، اس کے رہنے کے لیے آپ نے مکان دے دیا، تو کیا اس کی اصلاح ہو گئی؟ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کی غربت دور کرنے کے لیے پیسہ دیا ہو، رہائش کے لیے مکان دیا ہو سکتا ہے کہ وہ رہائشی مکان اس کو سامان تعیش فراہم کرے، وہ کھانے کے پیسے سے عیاشی کرے۔ تو اصلاح نہ پیسوں سے ہوتی ہے، نہ زمین و جائیداد سے، نہ کسی اور چیز سے۔ اصلاح ہوتی ہے تو صرف یہ کہ بدن کی اصلاح نہیں ہے، مکان کی اصلاح نہیں ہے، دل کی اصلاح سے انسان اصلاح پاتا ہے، دل اچھا ہو جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان فی جسد الانسان لمضغہ ان صلحت صلح الجسد کلہ وان فسدت فسد الجسد کلہ۔ لوگو، انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لتڑا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو پورا بدن بگڑ جاتا ہے، وہ سدھر جائے تو پورا بدن سدھر جاتا ہے۔ اللہ حضرت بھی سن لو، وہ کیا ہے؟ وہی القلب، دل ہے۔ دل بگڑا سب بگڑے، دل سدھرا سب۔ تو دل کی اصلاح سے آدمی کی اصلاح ہوتی ہے۔ دل اگر صالح ہو جاتا ہے تو آنکھ بھی متقی بن جاتی ہے، کان بھی متقی بن جاتا ہے، زبان بھی متقی بن جاتی ہے، ہاتھ پیر بھی متقی بن جاتے ہیں۔ دل اچھا ہو جائے تو آدمی کے بدن کے سارے اعضاء اور سارے پارٹ اچھے صالح متقی بن جاتے ہیں۔ تو دل اچھا، دل کی اصلاح ضروری ہے۔ پر سوال یہ ہے کہ دل کی اصلاح کیسے؟ دل تک بڑا مضبوط قلعہ ہے، اس میں کوئی نہ مسولی شگاف ڈال سکتا ہے، نہ کوئی بونا پاٹ، نہ کوئی ہٹلر ایسا پیدا ہوا جو دل کے مضبوط قلعے میں شگاف ڈال سکے۔ حضرات، تلوار سے سر تو جھک سکتا ہے پر دل نہیں جھک سکتا ہے، اور اصلاح پانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ مصلح کے دربار میں آدمی کا جب تک کہ دل نہیں جھکتا ہے مصلح کی بارگاہ میں، جب تک کہ اللہ کے بندوں کے دل میں مصلح نہیں اترے گا، تب تک کہ مصلح کی اصلاح والی بات۔ اس لیے دل میں پہلے مصلح کا اترنا ضروری ہے، تب اصلاح کی بات اترے گی۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ خدا کے بندوں کا دل مصلح کے حوالے سے نرم پڑ جائے، دل مان لے مصلح کو۔ جب دل مصلح کی ذات کو مان لیتا ہے تو مصلح کی بات کو بھی مان لیتا ہے۔ پر دل کیسے جھکے گا؟ یہ بڑا مضبوط قلعہ ہے بھائیو۔ دنیا میں کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے، کوئی ایسا آلہ نہیں ہے جو دل جھکا سکے۔ دل جھکنے کا ایک ہی طریقہ ہے، دل جھکنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ دل کو حسن سے ملاقات کرائیے، دل کو خوبصورتی کی بارگاہ میں لے جائیے، حسن کے پاس لے جائیے۔ جو دل اپنی عقیدتوں کا خیرات کہیں نہیں پیش کرتا ہے، جب حسن کی بارگاہ میں آتا ہے
اس کی اپنی محبتوں کا خیرات پیش کرنے پر دل کو مجبور ہو جانا پڑتا ہے۔ حسن ایک ایسی بارگاہ ہے کہ سخت پتھر دل بھی آدمی ہو حسن کے سامنے جھک جاتا ہے۔ دل چاہے کتنا سخت ہو، حسن کے دربار میں اسے اپنی عقیدتوں کا گجرا پیش کرنا ہی پڑتا ہے۔ میرے عزیزوں، دوستوں اور پیارے بھائیوں، مگر یہ حسن جو ہوتا ہے یہ بہروپ ہوتا ہے، اس کا ایک روپ نہیں ہے۔ اگر چشمان غزالی حسن کا ایک روپ ہے، اگر دندان خندہ حسن کا ایک روپ ہے، اگر لب لالی حسن کا ایک روپ ہے، اگر مخروطی انگلیاں حسن کا ایک روپ ہے، اگر قد زیبا حسن کا ایک روپ ہے، ایسے ہی تقویٰ بھی حسن ہی کا ایک روپ ہے، پرہیزگاری بھی حسن ہی کا ایک روپ ہے، نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ، بھائی عبداللہ کانفرنس مناظر اہل سنت مفتی علی رضا مصباحی، نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ۔ گوئی حسن ہی کا ایک روپ ہے، بہادری یہ بھی حسن ہی کا ایک روپ ہے، علم کی گہرائی اور گہرائی یہ بھی حسن ہی کا ایک روپ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو حسن صورت بھی عطا فرمایا تھا اور حسن سیرت بھی عطا فرمایا تھا، تاکہ صورت کا رسیہ ہے تو پیغمبر کے دربار میں جھک جائے اور سیرت کا رسیہ ہے تو پیغمبر کے دربار میں جھک جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جس میدان سے تعلق رکھنے والا میرے پیغمبر کے دربار میں آتا ہے وہ جھکتا نظر آتا ہے، امیر آتا ہے وہ جھکتا ہے، غریب آتا ہے وہ جھکتا ہے، سرمایہ دار آتا ہے وہ جھکتا ہے، شاعر آتا ہے وہ جھکتا ہے، نقیب و خطیب آتا ہے وہ جھکتا ہے، حاکم و بادشاہ آتا ہے وہ جھکتا ہے، محکوم آتا ہے وہ جھکتا ہے، جو آیا پیغمبر کے دربار میں جھکتا چلا گیا۔ اللہ نے میرے نبی کو صورت حسن کا حسن صورت بھی دیا تھا، حسن سیرت بھی دیا تھا، لیکن دل جھکتا ہے اس کے بارگاہ میں، اگر صورت کا رسیہ ہو تو وہاں جھک جائے اور سیرت کا رسیہ ہو۔ واہ، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی علی رضا صاحب قبلہ فیضان عبداللہ کانفرنس۔ حضرات گرامی اور برادران اسلام، کیسے لوگ میرے نبی کے دربار میں جھکے۔ ایک مرتبہ سرکار ایک بیابان کے راستے سے تشریف لے جا رہے تھے، اس جنگل میں ایک بڑا نامور پہلوان رہتا تھا، رکانہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، خطہ عرب کا بڑا جری اور بڑا نامور، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 100 آدمی یا 1000 آدمی کی طاقت کے برابر طاقت رکھتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اس بیاب جنگل میں رکانہ پہلوان سے ہو گئی۔ ہمارے نبی کی عادت تھی، عادت کریمہ کی ملاقات ہوتی تو آپ دین کی دعوت پیش کرتے۔ یہ ہر آدمی ہر مومن کا منصبی فریضہ ہے کہ وہ دین کی نیکیوں کی دعوت دیتا رہے۔ سرکار نے دین کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی کہ ہر رکانہ مجھے کلمہ، میرا کلمہ پڑھ لو، مجھے نبی مان لو، خدا ایک ہے۔ رکانہ نے کہا محمد دیکھو میری زندگی گزری ہے پہلوانی میں نہ نبوت کی زبان سمجھتا ہوں، میں نہیں جانتا کہ معجزات کیا ہے، رسالت کیا ہے، وحدانیت کیا ہے، میں پہلوان ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں اور آپ کا حلقہ بگوش ہو جاؤں، آپ کا غلام بن جاؤں، آپ کا دین قبول کر لو، تو اس کے لیے بس ایک راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ مجھ سے کشتی کیجیے، آپ مجھ سے کشتی کھیلیے۔ اگر آپ کشتی میں جیت جاتے ہیں تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا، آپ کا دین قبول کر لوں گا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اچھا جب تو یہ چاہتا ہے تو چلو محمد رسول اللہ تمہارا چیلنج قبول کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا وہ آدمی میرے چیلنج کو کیا قبول کرے گا جو اپنے پیٹ پہ پتھر باندھتا ہو، جس کے گھر کے چولہے میں 2 ماہ تک آگ نہ جلتی ہو، آدمی جو جو کی روٹی کھاتا ہے اور نان شبینہ پہ گزارا کرتا ہے، وہ میرے چیلنج کو کیا قبول کرے گا؟ مگر اسے معلوم نہیں ہے کہ نبی کیا ہوگا، پیغمبر کی ذات کیا ہوتی ہے۔
لوگوں نے پیغمبر کا قد ناپنا شروع کر دیا ہے۔ ارے احمقو، پیغمبر کا قد نہ ناپا کرو، ان کا قد اتنا اونچا ہے کہ ناپنے والوں کے قد نپ گئے ہیں، پیغمبر کا قد نہ کل ناپا جا سکتا ہے نہ خدا کے بعد اگر کوئی سب سے اونچی شخصیت ہوتی ہے، بڑی ذات ہوتی ہے، تو نبی کی ذات ہوتی ہے۔ پھر ان نبیوں میں سب سے افضل ہے وہ امام الانبیاء، ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولانا جامی نے شاید کہا تھا لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا۔ کیا تعریف کروں میں یار، بس یہ کہہ کے خاموش ہوتا ہوں کہ خدا کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو محمد رسول اللہ کی ملاقات ہو گئی۔ کہا چلو کشتی کا چیلنج قبول ہے، کشتی کھیلی گئی۔ میرے بھائیو عزیز دوستو، بس ابھی وہ گانا داؤ پیچ سوچ ہی رہا تھا کہ دنیا کی آنکھوں نے دیکھا کہ رکانا جو خطہ عرب کا نامور پہلوان تھا زمین پہ لیٹا ہوا چت پڑا ہے اور سینے پہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہوا، کپڑا جھاڑتا ہوا، کہا محمد ایک موقع اور دو، اب نہیں انکار کروں گا۔ کہا دوسری مرتبہ پھر مقابلہ ہوا، پھر شکست کھاتا ہے، پھر کپڑے جھاڑتا ہوا کھڑا ہوا۔ کہا ایک موقع اور دو۔ سرکار نے ارشاد فرمایا وعدہ کے مطابق اب تم کو کلمہ پڑھنا چاہیے، لیکن چلو اگر تم کہتے ہو ایک موقع اور دیتا ہوں، چلو اتمام حجت ہو جائے۔ اور پھر تیسری مرتبہ بھی کشتی ہوئی ہے، پھر اللہ کے رسول اس کے سینے پہ سوار ہے، کپڑے جھاڑتا ہوا کھڑا ہوا، رکانا، کہا محمد عرب ہوں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، ہاتھ بڑھاؤ میں تمہارا کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے دل نے مان لیا ہے کہ تیرے پیچھے ایک طاقت ہے جو کام کر رہی ہے۔ عزیز دوستو، میں عرض کرنا چاہوں گا سرکار کا دربار تو دیکھیے، کوئی آتا ہے تو آنکھ دیکھ کے کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی دانت دیکھ کے کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی پیشانی دیکھ کے کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی زلفے گرہ دیکھ کے کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی ایڑی دیکھ کے کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی پتھروں کو سجدہ کرتا ہوا دیکھ کے کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی چاند کے ٹکڑے ہو کر ہوتا ہوا دیکھ کے کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی ڈوبے ہوئے سورج کو نکلتا دیکھ کے کلمہ پڑھ رہا ہے، اور کوئی یہ ہے کہ کشتی کھیلتا ہے اور کشتی میں ہار جاتا ہے تو کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ یہ ہے میرے نبی کو اللہ نے حسن صورت بھی عطا فرمایا تھا، حسن سیرت بھی عطا فرمایا تھا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مصلح کے لیے، اصلاح کرنے والے کے لیے ضروری یہ ہے کہ یا تو وہ حسن صورت رکھتا ہو یا حسن صورت، اگر صورت حسین ہے، بارونق ہے، تو آدمی اس کی وجہ سے بھی لوگوں میں محبوب و مقبول ہوتا ہے۔ اور اگر حسن صورت کی دولت نہیں ملی ہے تو حسن سیرت رکھیے، کیونکہ حسن سیرت بھی حسن ہی کا ایک روپ ہے، اور حسن کے دربار میں جب دل آتا ہے تو جھک جاتا ہے۔ اس لیے بھائیو، مصلح ہر ممالک کے لیے ضروری ہے۔ اگر صورت نہیں ہے تو سیرت اچھی رکھیے۔ دنیا سیرت دیکھ کے بھی کلمہ پڑھتی ہے، اور سیرت دیکھ کر بھی اپنے تاریخ دلوں میں روشنی کا چراغ روشن کرتی ہے۔ عزیز و دوست اور پیارے بھائیوں، آج ہزاروں تبلیغیں اس لیے بے اثر ہو رہی ہے کہ آج مصلحین کی جماعت الا ماشاء اللہ سیرت و کردار سے آری ہے۔ عرض کرنا چاہوں گا یہ صحیح ہے، چلیے مان لیتے ہیں، لیکن اتنا بھی ہے اگر آپ مجھے یہ الزام دیتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ میں حسن سیرت نہیں ہے، حضرت علی فرماتے ہیں لا تنظر من قال بل انظر ما قال۔ اچھا یہ دیکھ رہے ہو کہ حسن سیرت نہیں ہے تو یہ بھی دیکھا کرو کہ کہنے والے کو مت دیکھو، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ آج اصلاح کے قبول نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ 14 صدی کا مسلمان غوث پاک جیسا پیر پوچھتا ہے، محبوب الہی جیسا پیر کھوجتا ہے، میرے بھائیوں بایزید جیسا مرشد کھوجتا ہے۔
یہ آپ کا کھوجنا کہ بایزید جیسا مجھ کو پیر ملے، غوث پاک جیسا پیر ملے، یہ آپ کا کھوجنا ہی غلط ہے اور تلاش کرنا ہی غلط ہے۔ حضرات گرامی، بتھوا کے موسم میں لنگڑا موسم چل رہا ہے بتھوا کا، اور آپ کھوج رہے ہیں لنگڑا مل جائے، سفیدہ مل جائے۔ حضرات گرامی، دسہری اور صفیہ مل جائے۔ لنگڑا لینا تھا تو لنگڑا کے زمانے میں پیدا ہوتے، سفیدہ لینا تھا تو سفیدہ کے زمانے میں پیدا ہوتے۔ یہ زمانہ اور یہ موسم بتھوا کا چل رہا ہے، بتھوا کے زمانے میں لنگڑا نہیں ملتا، بتھوا کے زمانے میں لنگڑا نہیں ملتا ہے۔ پر اتنا یاد رکھنا چاہیے بھائی صاحب، بتھوا بھلے اس کی آنٹھی بڑی بڑی ہو، گودا کم ہو، چھلکا موٹا ہو، ٹیسٹ نہ ہو، بتھوا ہے نا بتھوا۔ لیکن بھائیو، بتھوا ہی صحیح، سب سے گری کوالٹی صحیح، مگر نسل عام، برادری عام ہی کی ہے۔ اس لیے بتھوا کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں تو لنگڑا کی آرزو مت رکھیے، اسی بتھوا سے کام چلائیے۔ بتھوا میں لنگڑا کا ٹیسٹ صحیح ہے، مگر برادری بتھوا کی لنگڑا، بتھوا کی برادری لنگڑا ہی والی ہے۔ اس لیے عزیز و دوستو، ہاں آج بھی الحمدللہ غوث پاک جیسے پیر مل سکتے ہیں، آج بھی محبوب الہی جیسے پیر مل سکتے ہیں، لیکن محبوب الہی جیسے پیر اس کو ملتے ہیں جو امیر اگر چاہتے ہیں کہ محبوب الہی ملے تو پہلے امیر خسرو بنیے، چاہتے ہیں کہ مخدوم بہاری ملے تو اس کے لیے آپ کو مولانا مظفر بلخی بننا پڑے گا، اگر تیغ علی جیسا پیر کھوجتے ہیں تو اس کے لیے دراست حسین بننا پڑے گا۔ حضرات گرامی، چاہتے ہیں کہ مخدوم کچھوچوی جیسا پیر ملے تو اس کے لیے سید نوراللہ جیسا خاتم بننا پڑے گا۔ آپ نورعین بن جائیے، آج مخدوم مل جائیں گے، مظفر بلخی مل جائیں، آج مخدوم بہاری مل جائیں گے، امیر خسرو بن کے دیکھو محبوب الہی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان چند ٹوٹے پھوٹے جملوں کو قبول فرمائے، صوفی صاحب کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب لوگوں کو نیک بندوں کے صدقے میں ہم سب کو بھی نیک بنائے۔ السلام علیکم۔